الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد أحسن من حسن أدب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کا نظام جو چلایا ہے اس کی ترتیب یہی ہے کہ والدین اولاد کا سبب بنتے ہیں۔ اولاد کی ذمہ داری والدین پر پہلے ہوتی ہے، ان کی تربیت کرنا، ان کو ضروریات کا خیال کرنا۔ پھر وہ بڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے والدین کا خیال کرتے ہیں، اور ان کی اولادیں ہوتی ہیں، وہ اپنی اولادوں کی تربیت کی ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا نظام جو چلایا ہے، تو کیا اس نظام کے بارے میں مسلمانوں کو اس بات کی آگاہی نہیں دی کہ یہ کام کیسے کرنا ہے؟ ہمارے اسلام میں ہر چیز کے بارے میں، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جانا کیسے ہے یہ بھی بتایا ہے، بیت الخلاء سے واپس کیسے آنا ہے یہ بھی بتایا ہے۔ تو کیا اسلام نے اولاد کی تربیت کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا ہوگا کہ ہم نے کیسے کرنی ہے یا کیا کرنا ہے، تربیت کے اندر کیا چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے؟ میرے بھائیو، دوستو، آج کے زمانے میں مادیت دنیا کی چیزوں کا غلبہ، دنیاوی چیزوں کا، دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کا غلبہ، مادیت اتنی زیادہ غالب ہو گئی ہے ہمارے اوپر کہ ہم اپنی اولاد کو اس کے آگے کچھ اور دکھاتے ہی نہیں ہیں۔ بچپن سے ہی پہلے جب بچہ ہوتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے اس سے چیزیں سکھائی جاتی ہیں، پھر بہت سارے والدین بھی یہ گانا سناؤ، یہ ایسے کر کے دکھاؤ، فلاں نقل کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ۔ پھر جب بڑا ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، پڑھائی کی طرف آ جاتا ہے، تو پڑھائی کی اس کو دنیاوی اعتبار سے فوائد بتائے جاتے ہیں۔ پھر پڑھائی کرنے کے بعد، یعنی ختم ہونے سے پہلے ہی وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ آگے اپنی زندگی شروع کرنے والا ہے، تو اس سے پہلے اس کے ذہن میں یہ بات پیدا کی جاتی ہے کہ فلاں منصب پانا ہے، تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، دیکھو وہ فلاں کتنا کامیاب ہے، وہ فلاں دنیا میں اتنی اس کی تنخواہ ہے، وہ آدمی کتنا بڑا کاروبار کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ تو ہم جتنا کچھ بھی اولاد کو سکھا رہے ہوتے ہیں، ان سب کا مقصد اور ان سب کا آخری نتیجہ دنیا حاصل کرنا ہے۔ تو کیا اللہ رب العزت نے ہمیں نہیں بتایا کہ اولاد کو کیا سکھانا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے سورہ لقمان نازل فرمائی، اور اس سورہ لقمان کا نام سورہ لقمان اس لیے رکھا کیونکہ اس میں لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی ہے اور تربیت کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اولاد کو کیا بات سکھانی ہے۔ اولاد کی تربیت، یعنی اس سورہ لقمان کے اس واقعے سے باپ اور بیٹے کا مکالمہ سنایا ہے، یا مکالمہ نہیں تو باپ کی طرف سے نصیحت کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ لقمان کوئی نبی نہیں ہے، وہ ایک حکیم تھے، حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ آج کل اقوال زری کے نام سے لوگ لکھتے ہیں، تو وہ نبی نہیں تھے کوئی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی باتوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باتیں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ضرورت ہے، اس کی ضرورت قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے۔ تو لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلی کیا تربیت، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ تربیت ہوتی کیا ہے۔ تربیت کا لفظ جو عربی میں ہے نکلا ہے وہ ربا سے نکلا ہے۔ ربا کا مطلب ہوتا ہے ربا یربی، مطلب تربیت کا مطلب کہ نشو نما کرنا، بڑھانا کسی چیز کو۔ ربا کا لفظ بھی اسی سے، یعنی بڑھنا، اضافہ ہونا۔ ظاہری اعتبار سے آپ نے 100 روپے دیے، 110 روپے لیے، یعنی اضافہ ہو گیا مال میں۔ تو تربیت کا لفظ اسی لفظ سے نکلا ہے، اضافہ کرنا۔ اور تربیت کے اندر
اصطلاحی اعتبار سے اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی شخص کی تربیت کرنا مطلب اس کے اخلاق، اس کے سوچ اور فکر کے اعتبار سے اس کے اوپر محنت کرنا اور اس میں اضافہ کرنا، اچھائی کی طرف اضافہ کرنا. اور یہ ایسے معمولی چیز نہیں ہے. اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت خود فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربانی ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، کہ میرے رب نے میری تربیت کی اور بہترین تربیت کی. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے وحی نازل کی، وہ تلاش کر رہے تھے کہ بھئی کوئی سردی کا وقت ہے، رات گزارنی ہے جنگل میں، تو کوئی آگ مل جائے. جنگل میں نکل گئے تلاش کرنے کے لیے کہ رکو، تم اپنے گھر والوں کو بولا رکو میں آگ تلاش کر کے لاتا ہوں. دیکھا ایک دور سے روشنی نکل رہی ہے درخت سے. جب درخت کے قریب گئے تو وہ آگ نہیں تھی بلکہ اللہ رب العزت کی تجلی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تربیت کی، بعد میں وحی نازل فرمایا انی انا ربک فاخلع نعلیک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دیں. یہاں پر پہلے ادب سکھایا. حالانکہ عرش تو نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، مسجد حرام نہیں ہے، مسجد نبوی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اب مسجد حرام مسجد نبوی کی کیا بات کریں، وہاں تو لوگ آج کل جوتے پہن کے طواف کر رہے ہیں. خیر، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جوتے اتار دیں. یہاں پر ادب سکھایا، پہلے سیکھو ادب اللہ کی بات سننے کے لیے. تو اللہ رب العزت نے تربیت فرمائی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جو تحفہ والد اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ حسن ادب ہے، بہترین ادب ہے، تربیت ہے. بہترین تربیت، بہترین ادب سکھانا، یہ بہترین تحفہ ہے والد کا اپنی اولاد کے لیے. اس سے بہترین تحفہ کوئی نہیں ہے. اور اللہ نے قرآن میں ذمہ داری کیا لگائی؟ اب اس طرف آتے ہیں کہ ہم نے تربیت کرنی ہے تو کیا کرنی ہے. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنی اولاد کو بچاؤ، نارن، آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آگ اور پتھر اور انسان ہوں گے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اب یہاں پر فتنہ اردو والا فتنہ نہیں ہے، یہ عربی والا فتنہ. عربی والے فتنے کا مطلب ہوتا ہے آزمائش. تمہارے لیے تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ آزمائش ہے. مال دیا، آزمائش ہے تمہارے لیے کہ اب اس مال کو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو، اللہ کے رضا میں خرچ کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہو. تمہیں اولاد دی ہے، یہ اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے کہ اس کی تربیت کیسے کرتے ہو. اللہ کی کام اللہ کی فرما برداری میں کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی میں کرتے ہو. تو لقمان علیہ السلام نے ایسی کیا بات کی جو اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرما دیا. لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلی جو بات کی، اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، لقمان جب اپنے بیٹے سے بات کر رہے تو اس کو نصیحت فرما رہے ہیں یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ. سب سے پہلی نصیحت ایمان کی ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرنا، شرک مت کرنا. یا بنی انہا، ایمان کی بات کی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. ایمان کی کیا بات کی؟ اے میرے بیٹے، ایک ذرہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہو، وہ زمینوں کے اندر ہو، آسمانوں کے اندر ہو، پہاڑوں کے اندر ہو، چٹانوں کے اندر ہو، یأتی بها اللہ، اللہ اس کو بھی لے کر آ سکتا ہے. اللہ اس کے اوپر بھی قادر ہے، اللہ اس کے اوپر بھی قدرت رکھتا ہے، اللہ اس کے اوپر بھی، اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کہاں ہے. سب سے پہلی بات شرک نہیں کرنا. اور ایمان کی بات، ایمان ایسا ہونا چاہیے آدمی کہیں بھی ہو، اللہ کے بچہ کہیں بھی ہو، اس کو یہ ذہن میں ہو کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے. تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اس پہلی اور دوسری بات سے ہم یہ سوچیں، کیا کبھی ہم نے اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے یہ ایمان کی بات کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت بچوں کی کیسے کی ہے یہ سکھایا ہے. کئی مرتبہ میں نے حدیث سنائی، ایک مرتبہ مختصراً دوبارہ سنا دیتا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ 12-13 سال کے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا.
فرماتے ہیں کنت ردیفا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا پیچھے. فرمائے یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں. اس وقت نصیب جب انتقال کے بعد 12-13 سال عمر ہو تو اس وقت 10-11 سال ہوگی، 12 سال ہوگی ہو سکتا ہے. تو 11-12 سال کے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں؟ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. اذا سألت فاسأل اللہ، مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا. اذا استعنت فاستعن باللہ، مدد چاہیے ہو تو مخلوق کے پیچھے مت جانا، اللہ سے مدد مانگنا. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر ساری امت تجھے نقصان پہنچانا چاہے، لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے اس کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اور جان لے اگر ساری امت نفع پہنچانا چاہے، لَن يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، نفع نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ چاہے. یہ اتنے سے 12 سال کے بچے کو سکھایا. پھر یا بنی، یہ دوسری بات، پہلے تو ایمان کی بات ہو گئی، شرک نہیں کرنا، ایمان اللہ پر رکھنا. یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز کو قائم رکھنا، نماز کو قائم رکھنا. آپ میں خود فیصلہ کریں کہ ہمارے گھر میں اس موضوع پر کتنی بات ہوتی ہے، بچے کو اس موضوع پر یا گھر والوں کو اس موضوع پر کتنا سمجھایا جاتا ہے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکتے رہو. امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر کرو، یعنی خود بھلائی پر رہو، دوسرے کو بھی بھلائی کا حکم کرو. نماز کے لیے جا رہے ہو، بولو آجو بھائی نماز پڑھنے چلتے ہیں، بھلائی کا حکم ہے. کسی کو غیبت کر یا غیبت نہیں کرو، یہ برائی سے روکنا ہے. جھوٹ مت بولو، برائی سے روکنا ہے. اس کے اندر کوئی بہت لمبی چوڑی، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس کے اندر معمولی سی بات ہے. بھائی کہ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، بولے نماز کے لیے آ جاؤ، یہ امر بالمعروف ہے. آپ نے دیکھا کوئی آدمی آپ کا دوست ہے، کوئی آپ کے ساتھ غیبت کرنے لگ جاتا ہے، چھوڑو یار غیبت نہیں کر رہے، یہ کہہ دیا، یہ نہیں عن المنکر ہے. پھر کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اگر کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کر لو. ہم اب بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ بھائی فلاں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، تمہیں اس کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے تھا، یہ کیوں نہیں کیا تم نے، مجھے بتاتے میں آگے ایسا کروں گا. مطلب اپنے بچے کو یہ سکھانے کے بجائے کہ بھائی کوئی بات نہیں، اگر مصیبت آ گئی، کسی نے تمہارے اوپر زیادتی بھی کر دی، تمہارے ساتھ ظلم کر دیا، تو معاف کر دو، اس کو چھوڑ دو، اس کے اوپر صبر کر لو. یہ سکھانے کے بجائے ہم کیا سکھاتے ہیں؟ جی ہم نے بدلہ کیوں نہیں لیا. پھر یہ تو بہت ادنا بات ہے کہ تم نے کسی اپنے ساتھی سے بدلہ کیوں نہیں لیا. ہم تو یہاں تک دیکھتے آ رہے ہیں، 10 سال میں نے اسکولوں میں مستقل گزارے ہیں، مجھے معلوم ہے والدین اور اساتذہ کے درمیان کیا باتیں ہوتی ہیں، والدین اور اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں، اور والدین پھر اساتذہ، یہ بچے اساتذہ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. اس سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی استاد نے کچھ کہہ دیا یا یہ کر دیا کہ کسی بچے کو کی پٹائی کر دی، جو کہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پٹائی کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، کسی صورت بھی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ بجائے اس کے کہ بچے کو سمجھائے یا والد اکیلے میں آ کے بات کر لے، لڑنے کے لیے بچے کے ساتھ آتے ہیں، بچے کو سکھاتے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی صبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے اس کو مارو جا کے، استاد بھی ہو تو اس کو بھی برا بھلا کہو. تو لقمان علیہ السلام فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کوئی مصیبت ہو جائے تو تم اس کے اوپر صبر کرو، بجائے اس کے کہ ہم بچے کو یہ سکھائیں کہ کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے کہ اس کے اوپر صبر کرو. اس کے بجائے ہم اس کو سکھاتے ہیں کہ اگر کوئی زیادتی کرے تو اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ زیادتی کرو، اگر تم نہیں کر سکتے تو ہمیں بلاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے. اور پھر یہ معمولی بات نہیں ہے، فرمایا ان ذالک من عزم الامور، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت عظیمت کی بات ہے. عظیمت کا مطلب ہوتا ہے بہت بلند بات ہے، بہت بلند پائی کی بات ہے کہ کوئی آدمی کسی کی زیادتی پر صبر کر لے. پھر کیا فرمایا ولا تصعر خدک للناس، اسی سے متعلق ہے یہ چیز. آج کل ہمارے ہاں بچوں کے اندر جو پہلے سے پیدا کیا جاتا ہے، اپنے اسٹیٹس کا، اپنے مال کا، اپنی چیزوں کا جو عجب تکبر پیدا کیا جاتا ہے، اپنے اندر بھی آتا ہے، بچوں کے ساتھ بھی نظر آتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں
کہ ولا تصعر خدک للناس، لوگوں کے سامنے اکڑ مت دکھانا، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کے مت چلنا. ایک جگہ فرمایا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اکڑ کے کیا چلتے ہو؟ نہ تم زمین پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں سے اوپر نکل سکتے ہو، تمہاری اوقات کیا ہے تم اکڑ کے چلتے ہو؟ تو اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں لقمان علیہ السلام کے ذریعے کہ ہم نے تربیت کیا کرنی ہے، جس کے اندر ایمان، نماز، شرک سے بچنا، ایمان پر عمل کرنا، نماز کا حکم کرنا، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، لوگوں کے سامنے عاجزی اختیار کرنا. وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، چلنے میں میانہ روی اختیار کرو، اکڑ کر مت چلو. واغضض من صوتک، آواز کو پست رکھو. یہ لقمان علیہ السلام کی ساری پورا رکوع جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، آواز کو پست رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بلند آواز والے، چیخ کر بات کرنے والے اللہ کے نزدیک گدھے کے جیسے ہیں. یہ نہیں جملہ، ترجمہ یہ نہیں ہے، آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ سب سے بدترین آیت، ناپسند، سب سے بدترین آواز، ان انکر الاصوات، بری آواز، بدترین آواز، ناپسندیدہ آواز، لصوت الحمیر، وہ گدھے کی آواز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیخ کر بات کرنے والا ہے گویا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے گدھا ہے. ہم بچوں کو سکھائیں کیا، یہ قرآن بتا رہا ہے، اور ہم سکھا کیا رہے ہیں بچوں کو، یہ ہمیں اور آپ کو پتا ہے. ہم ابھی کیا تربیت کر رہے ہیں بچوں کی؟ مال کے اعتبار سے، مادیت کے اعتبار سے، بس مال کما لو، فلاں اسٹیٹس پالو، یہ بن جاؤ، وہ بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. آخرت کچھ پتا نہیں، نماز کچھ پتا نہیں، ایمان کچھ پتا نہیں. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پھر یہ بچہ جس کو آپ نے صرف مادیت سکھائی ہے وہ آپ کو بھی بڑے ہو کر مادیت میں ہی تولے گا. باپ کو رکھنے کا فائدہ ہے، مجھے مال مل جائے گا رکھے گا، نہیں تو فارغ کر دے گا. باپ کا گھر مل جائے گا، اس کی جائیداد مل جائے گی، اس کا پیسہ مل جائے گا، اس کا بزنس مل جائے گا، اس لیے رکھنا پڑے گا کیونکہ مادہ نظر آ رہا ہے اس کو. اور اگر باپ کے پاس کچھ نہیں ہے، کسی کام کا نہیں اس کے لیے. اس لیے پھر یہ کہا جاتا ہے جی اولاد مانتی نہیں ہے. کیوں نہیں مانتی؟ کیونکہ ہم نے ماننے والا بنایا ہی نہیں اس کو، تو کیسے مانے گی؟ پھر ماننے والا بنائیں گے تو مانے گی. اللہ کا حکم ماننے والا بنائیں گے، اللہ کا حکم مانے گا تو خود ہی آپ کی مانے گا، اللہ کا حکم نہیں مانے گا تو آپ کی بھی نہیں مانے گا. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں. یہ وقت ہے ہمارے پاس، آخرت کی کھیتی ہے ہمارے لیے. سب سے بہترین چیز انسان، اولاد، والدین کے لیے وہ اولاد بہترین اولاد ہے جو مرنے کے بعد دعا کرے. اور آخرت میں انسان کے عمل مرنے کے بعد بند ہو جاتے ہیں سوائے چند چیزوں کے، جن میں سے ایک اولاد ہے جو نیک صالح ہو، دعا کرتی رہے، عمل کرتی رہے. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.